یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کیا۔ اب انسان وہ مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ عالم ہے، اس کو بتایا کہ بھئی آپ نے میری شریعت کے مطابق جو ہے آپ نے احکامات لوگوں کو بتانا ہے۔ جاہل ہے، اس کو بتایا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر، آپ کو جو علم نہیں ہے اس کے بارے میں علماء سے آپ نے پوچھنا ہے۔ اور اگر بادشاہ ہے تو اس کو بتایا کہ بھئی آپ نے اپنی رعایا کا خیال کرنا ہے۔ الا کلکم راعٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کوئی رعایا ہے، اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اپنی رعیہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ماتحت کے بارے میں، والدین سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بہنوں سے بھائیوں سے اپنی بہنوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر سے اپنی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بادشاہ سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو قوت دی تھی، آپ نے ان کو میرے راستے کے مطابق میرے طریقے کے مطابق کیوں نہیں چلایا؟ تو لہٰذا یہ قرآن پاک یہ شریعت الہی ہے، قرآن پاک یہ قانون الہی ہے، قرآن پاک یہ اصول ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ۔ اور مختصر سا تعارف کراؤں گا میں۔ قرآن پاک اس کا نزول کس وقت ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے نبوت کے ملنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے تھے، فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھ سے کہنے لگے اقرا، آپ پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارٍ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کس طرح پڑھوں؟ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس طرح پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا، پھر میں نے وہی جواب دیا ما انا بقارٍ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کس طرح پڑھوں؟ فرمایا کہ دوبارہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبوچنے کے بعد فرمایا کہ اقرا، پھر میں نے فرمایا کہ ما انا بقارٍ، فرمایا کہ جب چوتھی مرتبہ مجھے سینے سے لگایا اور زور سے مجھے دبایا، جب مجھے چھوڑا تو پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ابتدائی یہ 5 آیات نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے سینے سے اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ سردی محسوس ہونے لگی، آپ گھر گئے جلدی سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی چادر لے کر آؤ، زمیلونی، چادر لاؤ، سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، آپ مجھے چادر اڑائیں۔ تو جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پہنی تو دوسری وحی آ گئی، فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ رات کو عبادت کے لیے، تو رات کو عبادت کے لیے آپ کو کھڑا ہوا، یہ نزول وحی شروع ہو گئی، قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا، اس طرح قرآن پاک نازل ہوا۔ اب دوسرا تعارف کیا؟ دوسرا تعارف یہ ہے کہ مثلا ہم فیکٹری کے لوگ ہیں، مثلا جب فیکٹری سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کے اوپر ایکسپائر ڈیٹ بھی لگتی ہے، فیکٹری سے کوئی چیز نکلتی ہے، فیکٹری کی مہر بھی لگتی ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کس نے بنائی، یہ چیز کہاں جا رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا وقت کتنا ہے۔ تو قرآن پاک بھی اسی طرح نازل ہوا، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ہم نے کہا کہ قرآن پاک کہاں سے آیا، تو فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے آیا۔ اچھا قرآن پاک کون لے کر آیا؟ فرمایا نزل به الروح الامین، فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا۔ یہ قرآن پاک کس کے پاس آیا؟ تو فرمایا نزل علی محمد، فرمایا کہ قرآن پاک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا اس کا وقت کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہم ہی نے اتارا ہے، اور اس کا وقت اور اس کی ذمہ داری اور اس کو بچانے کا طریقہ، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن پاک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، قرآن پاک یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، قرآن پاک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے لی۔ قرآن پاک کو مٹانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئی، بہت زیادہ حفاظ اکرام کو شہید کیا گیا،
بہت زیادہ علماء اکرام کو شہید کیا گیا. آپ کو معلوم ہے جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کو ہندوستان کے دہلی کے دروازے سے لے کر پشاور تک درختوں پر لٹکایا گیا. انگریز خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ یہ شاہی مسجد کے اندر، بادشاہی مسجد کے میدان کے اندر آگ جلائی ہوئی ہوتی تھی، آگ جلائی ہوئی، اور علماء اکرام کو لایا جاتا تھا اور کپڑے اتار کر ان کو جو اس کے اندر ڈالا جاتا. ایک عالم ابھی جلا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے عالم کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. فرمایا کہ میں نے ایک دن کے اندر 40 علماء کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن بخدا میں نے کسی عالم کے منہ سے انکار نہیں سنا کہ وہ دین کی حفاظت سے منکر ہو گیا. وہ مرنے کے لیے تیار، جلنے کے لیے تیار، لیکن قرآن پاک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو قرآن پاک کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہوا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا. اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ قرآن کو ان کو دیتا نہیں ہے. معصوم سا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، غریب گھرانے کا ہوتا ہے، اللہ اپنی کتاب اس کے دل کے اندر ڈال لیتا اور حفاظت کا ذمہ اس سے لے لیتے. صحابہ اکرام سارے مالدار نہیں تھے، اکثر صحابہ اکرام غریب تھے، لیکن اللہ نے قرآن پاک سب کے دلوں میں دے رکھا. سب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا. تو صحابہ اکرام نے قرآن پاک ہم تک پہنچایا ہر مشکل برداشت کرتے ہوئے. اور آج بھی اس زمانے کے اندر دیکھا جائے تو لوگ علماء کو، طلباء کو، حفاظ کو وہ گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے عوام کے اندر، دنیا کے اندر، تو علماء، طلباء، مدارس والے، مساجد والے، حفاظ اکرام ہمارے ہاں سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں. لیکن ہم جنازہ بھی انہیں سے پڑھواتے ہیں، ہم اپنا نکاح بھی انہیں سے پڑھواتے ہیں، ہم امامت کے لیے آگے بھی انہیں کو کرتے ہیں. عزت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات، عزت اللہ کے ہاتھ میں. ہم کسی مالدار آدمی کو آگے نہیں کر سکتے. کوئی وزیر اعظم صاحب کو آگے کر سکتے ہیں، بھائی ہمارے لیے نماز پڑھاؤ. نواز شریف کو کوئی آگے کر سکتے ہیں، شہباز شریف کو کوئی آگے کر سکتے ہیں. لیکن ایک ادنا سا حافظ اکرام ہوگا، ایک ادنا سا معمولی سے گھرانے کا ہوگا، مالدار لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن ایک آدمی آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دے، حافظ صاحب اب آگے ہو جاؤ، ہماری جماعت کرو. اگر وہ کہے بھی بھائی مالدار لوگ کھڑے ہوئے، خوبصورت لوگ کھڑے ہوئے، تندرست لوگ کھڑے ہوئے مجھ سے اچھے، ان کو کیوں نہیں آگے کرتے؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ حافظ صاحب ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. وہ دنیاوی معاملہ یا آخرت کا معاملہ ہے، آپ نے ہماری آخرت سنوارنی ہے. تو اللہ نے ان کو، ان حفاظ کو، ان علماء کو، ان طلباء کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ تمہاری آخرت سنوارتے ہیں، تمہاری قبر سنوارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تمہاری دنیا کو نہیں بچائیں گے، یہ تمہارے ایمان کو بچائیں گے، آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں گے، تمہارے لیے تمہاری قبر کو روشن فرمائیں. آپ نے کتنی ایماندار اولاد دیکھی ہوگی، والدین کے جانے کے بعد وہ قبر تک بھول جاتی ہے، دوسروں کی قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے آ کر ان کو بتا دیں بھائی آپ کے والد صاحب کی قبر تو فلاں جگہ پر ہے، آپ یہاں کھڑے ہوئے. اب بیچاروں کو کیسے معلوم ہوگا؟ لیکن ایک معمولی گھرانے کا حافظ ہو اور والدین دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان حفاظ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کے اندر ایک ایسا ہیرا ہوگا کہ دنیا کا سورج کی روشنی بھی اس کے پیچھے مان پڑ جائے گی، اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. اور حافظ صاحب کے لیے اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا. فرمائیں گے کہ حافظ صاحب قرآن سناؤ، قرآن پڑھو. قیامت کے دن اعلان ہوگا حافظ کے لیے اقرا کہ آپ قرآن پڑھو، ورتقی اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، کما کنت ترتل فی الدنیا جس طرح آپ دنیا میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو حافظ صاحب کے لیے تو اللہ نے دنیا میں تو عزت ہے یہی، قیامت کے دن بھی عزت ہوگی. اور حافظ صاحب قیامت کے دن اپنے گھر کے 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایسے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لازم ہو چکی ہوگی. حافظ صاحب قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا کہ یا اللہ میرا فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیجو. تو یہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی قرآن کی برکت سے، اور اللہ پاک آخرت میں بھی عزت دے گا قرآن برکت. بس میں ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. شام کے اندر ایک قبرستان ہے،
شام کے اندر ایک قبرستان ہے. فرمایا کہ کتابوں کے اندر ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی اور جو گورکن ہوتے ہیں جو قبر کھودتے ہیں اس سے کہنے لگی کہ آپ قبر کھودیں، ایک جنازہ آنے والا ہے، قبر کھودیں اس کے لیے. اس نے قبر کھودنا شروع کی. فرمایا کہ تھوڑی دیر کے اندر ایک جنازہ آیا اور چند لوگ اس کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، چند لوگ اس کے ساتھ تھے. اور اس نے کہا کہ جب اس کی جنازی پڑھا دی گئی، جنازہ پڑھایا اس کو اور اس کو دفنانے لگے. فرمایا کہ اس نے کہ میں نے خود اس کو قبر کے اندر اتارا اور جب میں نے اس کو جنازے کو جیسے ہی قبر کے اندر رکھا اس کی قبر کھل گئی. فرمایا قبر کشادہ ہو گئی اور میں نے دیکھا 2 گھوڑ سوار آئے اور وہ میت مجھ سے لے کر چلے گئے اور وہ گورکن وہاں بے ہوش ہو گیا. کافی دیر کے بعد جب لوگوں نے اٹھایا، ہوش آیا، لوگوں نے فرمایا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بے ہوش ہو چکے تھے، میرے خیال میں آپ کا دیوان توازن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ دیکھا ہو؟ ہم بھی تو ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے. فرمایا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ بھائی قبر کھودیں، ابھی ایک جنازہ آنے والا ہے اس کے لیے. فرمایا کہ پھر اسی طرح ایک جنازہ آیا اور میں نے اس جنازے کو قبر میں اتارا، لیکن اس مرتبہ میں بھی ہوش نہیں ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ میں دیکھ کر مجھے ایک خوف سا محسوس ہو گیا تھا. فرمایا کہ اس مرتبہ جب میں قبر بند کرنے کے بعد اس عورت کے پیچھے چل پڑا میں اور میں نے اس سے کہا کہ بہن جی مجھے ایک واقعہ آپ مجھے جو ہے نا یہ سامنے ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے. اس نے کہا کہ کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں بخدا میں نے اس طریقے سے دیکھا کہ آپ 2 جنازے آپ لے کر آئی ہیں اور دونوں جنازوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو ہی میں نے ان کو قبر میں اتارا ان کی قبر کھل گئی ہے اور ایک خوشبو سی پھوٹنے لگی ہے اور اللہ نے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا اور 2 گھوڑ سوار آئے اور وہ جنازہ مجھ سے لے کر چلے گئے. اس عورت نے کہا کہ یہ پہلا جو تھا یہ فرمایا کہ طالب علم تھا، یہ مدرسے میں پڑھنے والا تھا اور یہ دوسرا جو تھا یہ اس کا بھائی تھا، یہ کماتا تھا، اس کے اوپر خرچ کرتا تھا. پہلا یہ قرآن پاک پڑھنے والا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور یہ دوسرا یہ پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن اپنی کمائی اس کے اوپر خرچ کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرا دوسرا بھائی ہے مدرسے میں پڑھتا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، آپ اس سے فرمائیں کہ یہ بھی کمائیں. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اسی کی وجہ سے کھلا رہا ہو، اسی وجہ سے. تو یہ دنیا میں جو ہم کھا رہے ہیں تو یہ انہی اللہ والوں کی برکت سے، انہی حفاظ کی برکت سے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر دنیا کے اندر جب تک ایک اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نازل نہیں ہوگی. جو ہی اللہ کہنے والے ختم ہو گئے، یہ حفاظ ختم ہو گئے، یہ اللہ والے ختم ہو گئے، اللہ کو پھر اس دنیا کی، اس سورج کی، اس شان کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کی برکت سے اللہ نے روکا ہے. تو لہٰذا ان حفاظ اکرام کی، ان علماء کی، ان طلباء کی، ان کی قدر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے. ان کی برکت سے اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اولاد کے اندر بھی حفاظ اکرام علماء پیدا فرمائے، اللہ والے پیدا فرمائے، اور یا اللہ ان کو بھی، ان کی برکت سے بھی ہماری آخرت کو سنوار. بس یہی میری آپ سے ایک درخواست تھی، دعا تھی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.